الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن ابی سعید وابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق علیہ۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، فکر، غم پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ پسند ہے اللہ کے یہاں۔ اس سے کیا مطلب ہوا میرے بھائی اور بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن تکلیف میں رہے۔ اللہ بہت ہی بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان تکلیف میں رہے، لیکن تکلیف میں رہتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بھلا بتائیے، تھکان، حتیٰ کہ کام کرنے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے اور کوئی غم جو ہے لاحق ہو گئی، مایوسی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے یا پیر میں ٹھوکر لگ جائے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ آدمی زبان سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ پاتا ہے، لیکن یہ جو کچھ جو پہنچتا ہے تو وہ گناہوں کے مٹانے کا سبب اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت ہی بڑا کرم ہے مومنوں کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا جو خاص معاملہ ہے، اس میں اس کا بیان ہے کہ خاص معاملہ ہے فضل و کرم کا، کہ دنیا میں پہنچنے والی تکلیفیں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب مومن صبر کرے، کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رات میں اگر جو ہے 12 بجے رات میں ہم سوتے ہیں اور دانت جو ہے درد ہونا شروع ہو جائے یا کان میں جو ہے وہ درد ہو جائے، تو کوئی صبر کر پاتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ گھر کے جو ہے اپنے سر پہ اٹھا لیں۔ صبر کرنے کی ضرورت ہے اور علاج کی ضرورت ہے۔ صبر کیا اور علاج کیا، وائے ویلا کرنا اور ہنگامہ نہیں۔ صبر کیا تو اللہ سے دعا کرے تو دانت کا بھی علاج ہو جائے گا، دانت کا بھی درد ختم ہو جائے اور ثواب بھی ملے۔ اگر وہ صبر کے بجائے رونا پیٹنا اور تقدیر الہی کا شکوہ کرے گا تو اس دنیاوی تکلیف کے ساتھ ایک دوسری مصیبت میں پھنس جائے گا، کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر قائم کیا ہے، اجر ثواب، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کے تقدیر پہ شکوہ کرے گا کہ اللہ ہی میرے ساتھ کیوں ایسے کرتا ہے، اللہ نے میرے ساتھ میرے نصیبی میں کیوں لکھ دیا ہے، اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اچھا ہی لکھا ہے، مومن کے ساتھ اچھا ہی لکھا ہے، بھلا ہی لکھا ہے، برا نہیں لکھا ہے۔ اگر تکلیف پہنچتے ہیں تو اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ تو بہرکیف اگر جو ہے وہ تکلیف پہنچے یا خوشی، ہر حال میں اللہ کا یہ جو ہے خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کرے اور تکلیف میں صبر کرے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے اور ثواب ہوتی ہے۔ بھلا بتائیے تکلیف کی صورت نبیوں کو کتنی پہنچی ہے؟ اس حدیث سے جو ہے یہ صرف میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ کو بخار تھا،
میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بہت ہی سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ اب بھلا بتائیے، بخار لگنے سے بدن ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے تمہارے 2 آدمی کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے اور بخار لگتا ہے، اتنا جو ہے مجھے بخار اکیلے لگتا ہے، 2 گنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے اجر بھی تو 2 گنا ہے، ثواب بھی تو 2 گنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات تو ایسا ہی ہے، لیکن جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا لگے یا اس سے بڑی تکلیف آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں یعنی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے گرتے ہیں، جس کا مشاہدہ پتجھڑ کے موسم میں ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہے میرے ساتھ خاص ہے کہ مجھے 2 گنا جو ہے بخار لگتا ہے تو 2 گنا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، لیکن یہ صرف میرے ساتھ خاص نہیں ہے اجر کا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت آئے، چھوٹی اور بڑی، اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم سے گناہ اس طرح سے گرنے لگتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتا جو ہے گرنے لگتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور تکلیف آنی ہی جانی ہے، تو اس لیے تکلیف کو ہنس کر کے آدمی مقابلہ کرے اور حوصلہ سے اور صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرے کہ ہمیں صبر یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کریں کہ ہمیں کوئی تکلیف تو پہلے پہنچے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا نہ ایمان اتنا مضبوط ہے، نہ ہمارا جسم اتنا مضبوط ہے۔ ہر طرح کے تکلیف دور رکھے، اور اگر تکلیف پہنچے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔